إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ انہی لوگوں کا حق ہے للفقراء جو فقیر ہیں، والمساکین اور مسکین ہیں، والعاملین علیہا اور جو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگ بھیجے جاتے ہیں وہ حقدار ہیں. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین اور ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی طرف مائل ہونے والے یا اسلام میں داخل ہو چکے اب ان کی مالی حالت کمزور ہے وفی الرقاب اور ایسے لوگ جو غلام ہیں ان کو آزاد کروایا جائے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، صدقہ خیرات کے پیسوں میں سے. والغارمین اور جو قیدی ہیں، جیل کے اندر بند ہیں، ان کو چھڑوایا جائے. ان کو جو جرمانہ ہو چکا ہے وہ ان کی طرف سے ادا کر دیا جائے. وفی سبیل اللہ اور جو مقروض لوگ ہیں یا مسافر ہیں، وابن السبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان، اپنی عزت، اپنا مال اللہ کے راستے میں جو قربان کر رہے ہیں
تمہارا مال زکات کا، صدقہ خیرات کا ان کے اوپر لگنا چاہیے۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر فرض ہے اور اللہ کی ذات جاننے والی ہے، حکمت والی ہے۔ قرآن کریم کا 10واں سپارہ اور سورہ توبہ 8واں رکوع ہے اور آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ نو مدینہ منورہ کے اندر نازل فرمایا، اس واسطے یہ سورت مدنی سورت کہلاتی ہے۔ جڑی آیت مبارکہ تساں دوستاں نے با ترجمہ میرے کو سنی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ مالک الملک نے زکات کا مصرف جڑا ہے اس کو بیان کیتا ہے کہ زکات کنہ لوگوں کے اوپر، صدقہ خیرات کنہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر خاص کر اس آیت مبارکہ کے وچ اللہ کریم نے انما الصدقات اور جڑا لفظ استعمال کیتا ہے، اس تو مراد زکات ہے۔ لفظ صدقہ بول کے یہ معنی زکات ہے، اور زکات کا معنی ہوتا ہے پاکی، صفائی، ستھرائی۔ اسلامی محاورے کے اندر مال کا وہ خاص حصہ جو اللہ کے رستے اندر اللہ کے حکم کے مطابق غریباں اور مسکیناں نو، یتیماں نو، بیوہ عورتاں نو ادا کیتا جائے، دیتا جائے۔ اور جو مال مقررہ نصاب کے اندر جہاں اوپر سال گزر جائے، مال تھوڑے کو پیارے ہے تو سال تو بعد وہ حساب کیتا جائے، اور جتنا مال پیا ہے تھوڑی دکان کے اندر، فیکٹری کے اندر، گودام کے اندر، تھوڑے گھر کے اندر، کسی اسٹور کے اندر، انہوں ضبط تحریر لیا جائے، انہوں گنیا جائے، شمار کیتا جائے، اور پھر وہ حساب لگایا جائے کہ کتنی رقم کا مال جڑا ہے میرے کو موجود ہے۔ اور وہ کل رقم جتنی بن جائے وہ 2.5 روپے سینکڑے حساب کے نال زکات ادا کی جائے۔ 100 روپے کے مگر 2.5 روپے زکات ادا کی جائے، یا کل مال کے 10 حصے کیتے جان، 10 حصے کر لے جان کل مال دے، تو جڑا 10واں حصہ ہے پھر 4 حصے کر کے وہ چوتھا حصہ جڑا ہے وہ اللہ کے راہ کے اندر غریباں، مسکیناں، یتیماں، بیوہ عورتاں اور مدارس کے اوپر جس مقام پہ اللہ نے دین کی تعلیم دی جاتی انہاں مدارس کے اوپر، انہاں دینی اداریاں کے اوپر صرف کیتا جائے، وہ حقدار نے۔ قرآن کریم کی زبان کے اندر اللہ کی کتاب قرآن کریم وچوں میں تمہیں پڑھ کے سنانا ہاں، یہ رب دے قرآن نے آکھیا ہے۔ تو جڑے لوگ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، اور وہ جا کے سوال نہیں کرتے، جا کے منگتے نہیں، تو تواڈے اوپر اللہ نے فرض کیتا ہے تسی جا کے انہاں دی ضروریات کا خیال کرو۔
اپنا صدقہ خیرات زکات انہاں مساجد کے اندر مدارس کے اندر جتھے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے پیارے پیغمبر کی سنت کی تعلیم دی جاتی ہے لوگ دسیا جاتا ہے اے شرک ہے اے بدعت ہے اے رسم و رواج ہے کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر کا دین ہے ایسے ادارے کے اندر اپنا صدقہ خیرات اور اپنی زکات جڑی ہے خرچ کرنے کا اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر حکم فرمایا قرآن کریم کا یہ مقام جس کی میں بات کر رہے ہیں یہ تیسرا سپارہ ہے اور آیت نمبر 273 ہے سورہ بقرہ کہ زکات کے حقدار لوگ کیڑے ایک مقام تو سن لیا نا اللہ کی کتاب قرآن مجید وچوں سورہ توبہ کا 10ویں سپارے کا اس مقام میں بھی اللہ کریم نے زکات کے حقدار لوگوں کا تذکرہ کیتا ہے فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله اے لوگ تواڈے صدقے خیرات دے اور زکات دے حقدار نے تواڈی صدقہ خیرات زکات انہاں لوگاں دے واسطے ہے فرمایا جڑے رکے بیٹھے نے اللہ دی راہ دے اندر اللہ دے گھر دے اندر اور اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور رکے بیٹھے نے ادارے کے اندر مساجد کے اندر مدارس کے اندر لا یستطیعون ضربا فی الارض تے فرمایا کہ وہ اللہ کی زمین کے باہر نہیں جا سکتے انہاں کول اتنا ٹائم نہیں ہے اتنا وقت نہیں ہے وہ چل پھر نہیں سکتے کہ تواڈے کول جا کے کہ تواڈی زکات وصول کرن تواڈے کول جا کے چندہ منگن کہ اسی لین واسطے آئے ہیں ساری خدمت کریں فرمایا تواڈے اوپر فرض ہے تسی جا کے انہاں دے ادارے دے اندر جس مقام پہ وہ بیٹھ کے اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں یا دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اتنے انہوں کا حق انہوں پہنچاؤ سورہ بقرہ اور تیسرا سپارہ اور آیت نمبر 273 جا کے ترجمہ اٹھا کے قرآن کریم کا دیکھ لیا یحسبهم الجاہل الاغنیاء جڑے ناواقف لوگ نے جاہل لوگ نے فرمایا کہ وہ انہوں نے سمجھ دینے کہ یہ تے انہوں نے لوڑ ہی کوئی نہیں تے غنی لوگ نے یہ تے مالدار لوگ نے تائیں ساڑھے کو آئے نہیں سوال نہیں کیتا منگیا نہیں انہوں نے من التوفف تعرفهم بسیماہم حالانکہ انہوں نے چہرہ دیکھیے تے پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ حقدار نے یہ بھی رب کے قرآن نے دسیا اور جا کے ملاقات تے کرو جا کے حالات تے دیکھو جا کے وہ اللہ نے دین کی خدمت واسطے اپنے آپ کو روک کے بیٹھے ہیں قرآن دے قرآن کو حفظ کرا رہے ہیں قرآن دے قرآن کو یاد کرا رہے ہیں کوئی ترجمہ پڑھ رہے ہیں کوئی پڑھا رہے ہیں صحیح معنی اندر حضرت انسان کی اس مقام پہ وہ تربیت کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں کتاب و سنت کی لوگوں کے عقائد اور نظریات کو اگر صحیح کیتا جانا ہے دینا مدارس کے اندر اور مساجد کے اندر خاص کرو توحید دے پودے توحید دے مراکز جنہ دے اندر کتاب و سنت کی خالص تعلیم دی جاتی ہے
یہ دہشت گردی کے اڈے نہیں، اتنے دہشت گرد نہیں پالے جاتے کہ علماء کے بارے کفر نے ذہن بنایا ہے کہ دہشت گرد نے، انتہا پسند لوگ اتنے پرورش پاندے نے۔ فرمایا کہ لا یسأل الناس الہافا، یہ لوگوں کو جا کے سوال نہیں کرتے، چمٹ کے سوال نہیں کرتے، ویسے بھی نہیں سوال کرتے، جا کے منگتے ہی نہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، اور رکے بیٹھے نہیں اللہ نے گھروں کے اندر۔ تہاڈا فرض ہے جا کے پتا کرو، پوچھو، انہوں نے حق جڑا پہنچا دیو۔ اللہ کی توحید اور پیارے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کر لین تو بعد جس طرح حدیث پاک اگر موجود ہے کہ خمسۃ شہادت لا الہ الا اللہ، کہ 5 اسلام کے رکن میں بنیادی اللہ کی توحید اور پیارے پیغمبر کی رسالت، اس کو بعد حکم آیا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنا ایک دوسرا رکن ہے، وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃ، اور مال و زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کا تیسرا رکن ہے، وَحِجُّ الْبَیْتِ وَصَوْمُ رمضان، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے بابرکت مہینے کے روزے رکھنے، اس کو اللہ نے اگے نال بیان کیتا۔ زکوٰۃ جو اسلام کے بنیادی ارکان جو تیسرا رکن ہے، اللہ کریم نے قرآن کریم میں 30 پارے اندر یہ 82 مرتبہ ذکر کیتا ہے۔ 80 کے 82 مرتبہ اللہ نے زکوٰۃ کا بار بار کیا ہے، اور مال جو زکوٰۃ کٹیا جائے مال کو پاک کرنا چاہتے ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تہاڈا مال گھٹن نہیں لگا، مال برکت ہوے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے اسلام کے اندر اس قدر حقیقی طور پہ فرض ہے، اگر کوئی شخص کا انکار کرتا ہے نا تو فرمایا وہ بندہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ اور جڑا زکوٰۃ روک لینا ہے، ادا نہیں کرتا، انہوں اللہ کی زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں۔ فرمایا ہوگا جڑا علاج اسلام نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تلوار نہ اس کی گردن اتار دی جائے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ویلے خلافت مسلط پہ آپ جس وقت تشریف فرما ہوئے، خلافت مسلط پہ آپ بیٹھے تو بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیتا اور بہت سارے نے زکوٰۃ کا انکار کر دیتا۔ آپ نے تلوار لہرائی فضا کے اندر، فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ لا اقاتل لہ، سن لو اگر کوئی شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان ذرا بھی فرق کرے گا، ذرا کوتاہی کرے گا، تو فرمایا تلوار ابو بکر صدیق نہیں ہوگی گی، گردن اس ظالم نہیں ہوگی گی۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک تیسرا مقام، جس مقام کے اللہ کریم نے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اہل ایمان کو، سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 177 ہے۔ فرمایا کہ نیکی کا کام صرف یہ نہیں کہ تسی مشرق والی یا مغرب منہ کر کے نماز پڑھ چھڑو، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت کے ایمان کا اقرار کر لو،
اور دو ساڈا آخرت پہ ایمان ہے. اگر تہاڈا اللہ اور اللہ کے رسول دی توحید اور پیغمبر دی رسالت تے ایمان ہے اور تہاڈا آخرت تے ایمان ہے کہ مرنا ہے تے مرن تو بعد سانو اللہ نے اٹھا لینا ہے تے اللہ کے سامنے ساری پیشی ہونی ہے اور ساڈا فرشتیاں تے ایمان ہے اور پہلے اللہ نے نبی کلے رسول کلے ساڈا انہاں تے ایمان ہے تے فرمایا پھر تہاڈے پر فرض ہے لازم ہے. یا اللہ کیڑی گل فرض تے لازم ہے؟ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. فرمایا اپنا مال دے دیو او مال جہاں تمہیں محبت ہے بڑی عقیدت ہے پیار ہے نا وہ مال جہاں دے دیو ذوی القربى قریبیاں جڑے حقدار نے. اول خیش بعد درویش پہلو اپنے عزیز و اقارب کے اندر قریبی رشتے داراں دا جھاتی مارو کہ کیڑا بندہ حقدار ہے اور جہدے گھر روٹی نہیں پکدی جہدے بچیاں دا گھر دے اندر گزارا نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. ذاتی مکان نہیں کرائے دے مکان اندر ہے تے مکان دا کرایہ بھی نہیں ادا کر سکتا. بجلی دا بل آ گیا تے وہ ادا نہیں کر سکتا. کوئی آمدن دا ذریعہ نہیں ہے. فرمایا ایک فقیر ہوتا ہے ایک مسکین ہوتا ہے. دو لفظ اللہ نے قرآن کریم استعمال کیتے ہیں. اور فقیر بندہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جڑا سوال کرتا ہے مانگ لیتا ہے مگر مسکین جڑا ہے وہ سوال نہیں کرتا ہوں حقدار ہے. اللہ اکبر. وہ منگتا نہیں جا کے سوال نہیں کرتا چمٹتا نہیں ترلے نہیں دیتا. وہ پتا کرو کہڑا ہے وہ تہاڈی زکات دا تہاڈے صدقے خیرات دا حقدار ہے. اور فقیر بندہ جڑا وہ سوال کرتا ہے منگ لیتا جا کے ہے وہ بھی حقدار ہے تے مسکین بھی حقدار ہے. تو بہرحال ہے میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی اندر زکات کے جڑے مصارف سن جتھے زکات صرف ہو سکتی ہے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. جڑا بندہ اللہ کی توحید دے پیارے پیغمبر کی رسالت کا اقرار تے کرتا ہے اور اسلام اندر داخلہ تے لے لیا ہے کلمہ تے پڑھیا ہے مسلمان اپنے آپ کو تصور کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا نماز کی پرواہ نہیں کرتا. وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ کہ اپنے مال کو حساب کر کے زکات بھی نہیں کٹتا. فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. فرمایا عرشاں والے رب نے اعلان کیتا سونے محبوبہ اعلان کر دے بندہ مسلمان نہیں ہے. یہ اسلام دے نال دین نال کوئی تعلق نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جڑا جان بوجھ کے نماز چھڈی بیٹھا ہے پڑھتا ہی نہیں اذان ہوتی ہے پرواہ نہیں کرتا مسجد میں آتا ہی نہیں یہ کفر اندر کوئی شک نہیں. کہو جا مسلمان بنیا پھرتا ہے. بعض لوگ ایسے نظر آن کے داڑھی رکھی ہوتی ہے مگر نماز نہیں پڑھتے. قرآن کریم میں حافظ ہونے کے نماز نہیں پڑھتے. میں حقیقت بیان کر رہے ہیں.
یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے. قرآن دا حافظ بھی نہیں, چہرے پر سنت رسول بھی نہیں, مگر نماز کی پائی نہیں کرتا, نماز کی لاپرواہی نہیں کرتا, تو پھر تیرے داڑھی آیا چہرے سے کتنا ہوا نا. ایک داڑیاں نے, ایک جھاڑیاں نے, ایک لام ہوتا ساڑیاں نے, یہ بارے کا لے آ گیا. بے نماز لڑوں تو کتے کی پوچھ چکی ہے, بے نماز کی داڑھی لڑوں کتے کی پوچھ چکی. تو جڑا مسلمان کہلاتا ہے اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے, اسلام کی عمارت کو ڈھاڑنے کی کوشش کرتا ہے, اسلام کی عمارت میں گڑا گیا, یہ اپنے ستونوں پر کھڑی کیوں ہے, کیوں بندہ مسلمان کہلا سکتا ہے. فرمایا جنہیں جان بوجھ کے نماز چھڈی, زکات ادا نہیں کرتا, زکات کی پرواہ نہیں کرتا, زکات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, انہیں اسلام کی عمارت گرانے کی کوشش کی تھی. سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم فرمایا کہ میرا سونا محبوبہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. فرمایا انہاں دے مال دے وچوں جڑی زکات ہے نا, صدقہ خیرات ہے, انہوں وصول کرو. خود پکڑو نہ کرو, لو نہ کرو, اپنے عاملین کو کھلو, اپنے بندے کھلو, انہاں نوں جا کے کہو کہ زکات کھلو بھی اپنے مال چوں. تے فرمایا پھر اوتھے جا کے زکات لین گئے نے عامل وہ اپنی مرضی نہ کرن, اسی اے شے لے کے جانی ہے. فرمایا جڑی وہ چیز خوش ہو کے دے دے نا, اللہ کے راہ کے اندر انہوں لے کے آ جائے گے. تو طاہرہم وتزکیہم بہا, فرمایا کہ انہاں مال پاک ہو جائے گا, انہاں تزکیہ نفس ہو جائے گا, پاکیزگی ستھرائی مل جائے گی اگر مال چوں زکات کٹ دیں گے تھے. اور وصلی علیہم, فرمایا سونیا نال نال انہاں واسطے دعاواں بھی کر, رحمت دیاں برکت دیاں دعاواں کر جڑے مال چوں زکات کٹ دے نے. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم, تو فرمایا تیرے دعا کرن دے نال اللہ کی رحمت کا نزول ہوئے گا, تو انہاں نوں راحت ملے گی, سکون ملے گا, انہاں دے مال چ برکت پے جائے گی. پتہ چلیا کہ مال چوں زکات کڈو, صدقہ دیو, خیرات کرو تے دعاواں لو. سبحان اللہ, دعاواں لو علماء دے کولوں, اللہ والے کولوں, حقداروں دا حق دے کے تے دعا دے مستحق بن جاؤ. کوئی بندہ کہے نا میں اپنی مرضی نال, اپنی چادری نال, وڈیائی نال تریا پھرنا تے میں کھان پین دے ہیں, انہوں مغالطہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے, آ کے تے اللہ دے پیارے پیغمبر کو کہنے لگا, اللہ دے پیغمبر آڑا میرا بھرا ہے نا, یہ ہر ویلے تواڈے کول ہی بیٹھا رہندا, نماز پڑھ چھڈی تے تواڈے کولوں بس مسئلے مسائل سن چھڈے, یہ تو نال ساڈے جا کے باہر کام بھی کریا کرے, باہر کاروبار بھی ساڈے نال کریا کرے جا کے, یہ تواڈے کول ہی بیٹھ رہندا ہے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اج جنہ کوئی تینوں ملن دیا ہے نا, جو تو کھان پین دیا, تیرے گھر کی جڑی برکت ہے ساری ایدی وجہ نال ہے, ایدی وجہ نال, یہ میرے قدماں وچ بیٹھا ہے, دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے کہ تانوں دسدا ہے, ایدی وجہ دے نال اللہ دی رحمت تواڈے گھر تے نازل ہو رہی ہے. تو سمجھنا کہ مسیطڑ بن گیا. اللہ اکبر, فرمایا مان الزکات یوم القیامت فی النار,
جڑے لوگ اپنی مال تو زکات نہیں کٹن گے، صدقہ خیرات نہیں کرن گے، فرمایا کہ یوم القیامت فی النار، وہ قیامت کا دن جہنم اندر سٹے جان گے۔ اور فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے جڑا بندہ کلمہ تے اللہ کے اللہ رسول کا پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے اور باقی سارے اعمال کرتا ہے لیکن مال چو زکات نہیں کرتا، میں محمد کا فتویٰ ہے وہ مال وہ واسطے حلال بھی نہیں، پاک بھی نہیں، اور باقی جڑے نیک اعمال کرن دے فرمایا لا ینفع عملہ، وہ کوئی عمل انہوں فائدہ نہیں دے گا اگر مال چو زکات نہیں کرتا۔ انہیں مال اپنا پاک ہی نہیں کیتا، حرام ہے میرے واسطے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر جہانہ دی رحمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمیندار لوگوں کو جڑے زمینہ والے نے فصل کی بجائی کرتے ہیں، فصل کی کٹائی کرتے ہیں، رقبے والے لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، اللہ کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید فرمایا وَآلُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جنہوں تہاڈی فصل پک کے تیار ہو جائے تے کٹ کے گھر لے آن لگے ہو، اونا چر کٹ کے گھر نہ لے آؤ جنہ چر وہ عشر نہیں کٹ لیتے۔ سبحان اللہ۔ وہ صدقہ خیرات جڑا غریباں مسکیناں دا حق ہے نا، وہ پہلو کٹو تے پھر تسی اپنی فصل چک کے گھر لے آؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عشر کا مانا ہوتا ہے 10واں حصہ زمین کی پیداوار وچوں۔ اگر فصل تہاڈی جیڑی ہے بارش کے پانی نہ پلدی ہے، برانی فصل ہے، نہر کا پانی نہیں لگتا، ندی نالے چشمے وغیرہ جو قدرتی طور پہ نے انہوں کا پانی لگتا ہے، تو فرمایا 20 مڑاں دے وچوں 2 مڑ اسے جڑا کڈنا پائے گا اس زمیندار نو، اس مالک نو اپنی فصل دے وچوں 20 مڑاں وچوں 2 مڑ اسے کڈنا پائے گا۔ اگر نہر کا پانی لگتا ہے یا کنویں کا پانی لگتا ہے، جڑا انسان کرایہ دیتا ہے، پیسے دیتا ہے مالک نو، یا ٹیوب ویل کے ذریعے اپنی زمین نو فصل کو پانی لگا رہے ہیں اور اپنی کھیتی سیراب کر رہے ہیں، فصل کی پرورش کر رہے ہیں، وہ خرچہ ہوتا ہے، معاملہ پہتا ہے سرکاری طور پہ گورنمنٹ والوں، فرمایا نصف عشر 20واں حصہ 20 مڑاں وچوں 1 مڑ جڑا عشر ادا کرنا پائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دین دیا باتاں، اسلام دیا باتاں شرع کھول کھول کے بیان کرتا، فرمایا آسمان کا سورج اتنا روشن نہیں ہے جتنا اللہ نے میں محمد کو اپنا دین روشن عطا کیا۔ فرمایا اگر کسی شخص کے کول سونا ہے، چاندی ہے، وہ بھی زکات ادا کرے، سونا اور چاندی بھی زکات ادا کرے۔ سونے کے بارے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر 7.5 تولے سونا تواڈے کول موجود ہے، ان تولے ہے، ناپے ہے، کمیش کیتی ہے، وزن کیتا ہے، 7.5 تولے اگر پورا ہو گیا تو او دے اوپر زکات واجب ہو گئی، فرض ہو گئی ادا کرنی۔ 7.5 تولے اوپر کتنی زکات ادا کی جائے گی؟ 2 ماشے تے 2 رتی، 7.5 تولے سونا اگر ہے تواڈے کول گھر دے اندر تو پھر 2 ماشے تے 2 رتی زکات تانوں پے گئی۔ اگر 1 ماشا بھی گھٹ ہے، 2 ماشے بھی گھٹ ہے تو پھر زکات نہیں پینی۔
7.5 تولے پورا ہوئے گا تو پھر زکات پڑھتے دینی فرض ہوئے گی 2 ماشے تے 2 رتی یا 2 ماشے تے 2 رتی دے پیسے ادا کر دیو یا وہ سونا ادا کر دیو یا ایک اور طریقہ یہ ہے زکات ادا کرنا کہ 7.5 تولے کی رقم بنا دی جائے اور 2.5 روپے 100 دے وچوں اس حساب سے زکات ادا کر لی جائے. اگر چاندی جڑی ہے 52 تولے ہوئے 12.5 تولے میں چاندی ہوئے 1 تولا تے 3 ماشے تے 6 رتی زکات انسان کے ذمہ ہو گئی. 52 تولے چاندی اگر ہوئے تھے 1 تولا 3 ماشے تے 6 رتی زکات کرنی پہنی ہے. اور جیڑی عورت زیور پہن دیئے کڑے پائے نے کانٹے پائے نے یا سونے کا کوئی بھی زیور پہنے ہویا شاپا پائیاں نے وہ دا حساب کرو 7.5 تولے ہے تو زکات پہ گئی 8 تولے ہے 18 حساب کرنا پڑے گا 9 تولے ہے 10 تولے ہے جس قدر بھی ہے پھر 7.5 تولیاں تو زکات شروع ہو گئی. یہ نہیں کہ 7.5 تولے کٹ دے ایک پاسے بیچے باقی کے زکات یہ نہیں مسئلے کو سمجھ جاتا. میں مسئلہ بیان کیتا کہ 7ویں دن کا بچہ ہوئے تو عقیقہ کرنا چاہیے. اس 7 دنوں تو پہلو عقیقہ کر کے گوشت لے آئے اور صاحب آدھا گوشت میں کہا تازہ اپنے بچے کا عقیقہ کر لیا. میں کہا 7 دنوں کا ہو گیا آخر نہیں اس کا پہلو ہی کام نبیڑ دی 7 دنوں کے بچ بیٹھی تو داڑیاں اڑیاں رکھیاں نماز 5 پڑھ دے عمرے کیتے ہوئے جدو تسی اے کناں دے نال دماغ حاضر کر کے توجہ دے نال علماء دے کول بیٹھنا نہیں بات کو سننا نہیں سمجھنا نہیں دماغ جگہ نہیں دینی تو دین سمجھ کے میں آئے گا. سمجھ جو اسی پڑھے لکھے ہیں سانو بڑا پتہ مولویوں کو نہیں پتہ. ایک تکبر ہے فخر کا غرور ہے اسی بڑے ہیں ان مولویوں کو پتہ ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو کچھ بھی ہے علماء نے کوڑی ہے علماء نے جوڑیاں کے اندر علماء نے جتیاں کے اندر اس قرآن کریم کی برکت نال پیارے پیغمبر کی حدیث کی برکت نال تہاڈے کو دنیا دی ڈگریاں بڑیاں ہو گئیاں مگر تہاڈے کو اگر دین دا علم نہیں ہے تو تہاڈے کو کچھ بھی نہیں. اگر دین دا علم ہے تو سب کچھ ہے. سبحان اللہ. دنیا دیا بڑیاں ڈگریاں نے بڑے علم حاصل کیتے PhD کیتی ہوئی ہے مگر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے پتہ ہی نہیں کپڑے کے پیشاب کے چھٹے پی گئے تو میں جہنم کا واگڑ بن گیا. نہیں پتا کہ کھانا کھان لگیا کیڑی دعا پڑھنی ہے کھانا کھان تو بعد کیڑی پڑھنی ہے جی دعا پڑھنی بھول گئی ہے پہلوں تو ہن یاد آئے تو ہن کی پڑھنا ہے. دین دے بارے اسلام دے بارے کوئی پتہ نہیں باقی انہوں ہر شے دا پتہ ہے. یہ سمجھ لے کہ میرے جنہ پڑھے لکھا بندہ کائنات ہے ہی کوئی نہیں. قرآن کریم 10واں سپارہ سورہ توبہ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذین یکنزون الذهب والفضة او لوگ جڑے اپنا مال جمع کر کر کے رکھ دے نے جوڑ دے نے اپنے مال نو
بطور خزانے دے یکنزون الذهب والفضة، اپنی دولت نو، اپنے مال نو، اپنے بینک بیلنس نو، اپنے چاندی دے سونے دی فرمایا زیورات جڑے نے جوڑ جوڑ کے جمع کر رہے نے، دن رات ایسے کام وچ لگے ہوئے نے ساری دولت بڑھتی جائے بڑھتی جائے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، فرمایا بڑے بڑے مالدار لوگ جنہاں دے کول سونے دے چاندی دے بڑے بڑے خزانے نے، جوڑنے ہوئے نے، جمع کرنے ہوئے نے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے اندر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، میرے پیغمبر انہوں خوشخبری سنا دیو دردناک عذاب دی۔ فَبَشِّرْهُمْ کا لفظ کیوں بولے ہیں؟ خوشخبری کا دی۔ فرمایا دنیا دے اندر انہوں نے میرے قرآن دا تے میرے نبی دے فرمان دا مذاق اڑایا، اور میں بھی انہوں نے مذاق کرنے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی تواڈے اس مال نو، تواڈے خزانے نو، تواڈے بینک بیلنس نو، تواڈے پائی پیسے نو جہنم دے اندر گرم کران گے۔ انہاں دیاں فرمایا سی تختیاں بناواں گے جویں توے ہوندے نے، فتقوا بہا جباہہم، اور اسی داغ دیاں گے جدوں گرم ہو جان گے، سرخ ہو جان گے جہنم دی اگ دے اندر، اور تہاڈا خزانہ، تہاڈا مال، تہاڈا سونا چاندی جدوں جہنم سے گرم ہو جائے گا نا، سرخ ہو جائے گا، تو پھر تہاڈے متھیاں دے داغ دیاں گے۔ وجنوبہم، تہاڈے پہلو جڑے نے اتھے داغ لاواں گے۔ وظہورہم، تہاڈیاں دیاں پشتاں نے نا اتھے داغ لاواں گے۔ یا اللہ متھے تے داغ کیوں؟ یہ چہرہ تو اپنے ہاتھ نہ بنایا ہے، آدم دے بیٹے بیٹی کو پیدا کر کے اپنے ہاتھ نال تو قسماں اٹھائیاں نے، تینوں تے پیار بڑا ہے نال، ایتھے تو خزانہ سونا چاندی گرم کر کے دے داغ لاؤن دیا چہرے تے متھیاں تے، اتنا غصہ تینوں کیوں آیا؟ فرمایا انہاں دے متھیاں تے وٹ پیندے سن، چہرہ پھیر لیندے سن، سوالی نو ویکھ کے، حقدار نو ویکھ کے، سارا سال اسی کمائی کرتے رہے، ہن زکات انہاں نوں دے دی، اٹھ کے آ جاندے نے ساڈے کول منگن واسطے، انہاں دیاں پیشانیاں تے وٹ پیندے سن، میں انہاں دے وٹ کڈن لگا، وجنوبہم، ایک پاسا پٹا کے تر پیندے سن۔ اس واسطے پہلو نے انہاں دے اچھے فرمایا گرم کر کے تہاڈا مال تے سونا چاندی جڑا لگایا جائے گا۔ وظہورہم، تے فرمایا کانڈ دے کے تر پے سو نا، پچھا دے کے او گئے، بات سننے واسطے تیار نہیں سی اللہ والیاں دی، علماء کرام دی، حقدار لوگوں دی۔ فرمایا اسی داغ دیا گیا پشتاں دے اوپر، تے آواز آئے گی ہاذا ما کنزتم، یہ تہاڈا ہی خزانہ جے، یہ تہاڈا ہی مال جے جنوں جمع کر کر کے رکھتے سو دنیا دے اندر۔ ہاذا ما کنزتم لانفسکم، اپنی جاناں واسطے جوڑ جوڑ کے جمع کرتے سو، فذوقوا، بس چکھو ما کنتم تکنزون، اس خزانے کا مزہ۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تہاڈا دنیا دا مال جمع کیتا جتوں زکات ادا نہیں کیتی، صدقہ ادا نہیں کیتا، تسی جوڑتے رہے، جمع کرتے رہے، اللہ نے گنجے سب کی شکل دے گا، گنجا سب بن جائے گا، اور اس زکات نہ کڈن والے مگر مگر دوڑے گا، یہ اگے اگے دوڑے گا جان بچان واسطے۔ آخر کار یہ گھیرا پا لے گا، یہ گل دے اندر چمٹ جائے گا، گل دے اندر ملیٹا مار لے گا، تو فرمایا کہ ایڑا جبڑا نچلا ہے
کھچ کے چیز کے پیچھے لے جائے گا ناف تک اوپر نہ پا لے جائے گا تے نال کہے گا انا کنزو کا اور نہیں تیرا خزانہ نہیں تیرا مال جنہوں تو جوڑ کے رکھیا کہ چوں زکات ڈالی سی کی دنیا کے اندر اج کیوں میرے کو ڈر کے دوڑیا جانا ہے قبراں دے وچ جاندے ویکھنا او قبراں دے وچ جاندے ویکھنا تے چھڑ کر مال خزانے اپنا مرنا یاد نہ رکھنا ایو لوگ دیوانے تے مال اپنا دے جاون غیرا تے خرچوں جاون خالی اور حصہ رکھنا جنت اوپر عبادت دیوانے ہماری جتے مال خرچ کرنا سی اللہ کے حکم دے نال اسے خرچ نہ کیتا اور دنیا کے اندر اس مال نو اس جائیداد نو اس سونے تے چاندی نو فرمایا جوڑ جوڑ کے رکھدا رہو کہ میرا مال بچ جائے گا جمع ہو جائے گا میری پچھلی اولاد کے کام آ جائے گا او دوستا ڈیریا اس تیری اولاد نے تیرے واسطے تیرے مرن تو بعد دعا بھی نہیں کرنی تیری قبر تے نہیں جانا اس کو ڈین ہی نہیں ہونا دفنا کے آ جائے گا ماں باپ کو قبر دے اندر تے کہے گا چلو میں جمعے والے دن جایا کروں تے جمعے نوں بھی نہیں جانا انہوں ٹائم نہیں بننا چلو عید والے دن جائے گا عید والے دن بھی جان کی توفیق ہے کس اولاد کے واسطے تو ٹھگیاں مارنے ہیں تے بے ایمانیاں کرنے ہیں یا اپنے مسلمان بھرا دا حق مارنے ہیں تے مال جمع کرنے ہیں تے مال جیلاں حالات تینوں عطا کیتا تے مال چوں زکات کیوں نہیں کٹدا صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتا اللہ اکبر کیا تو دنیا میں یہ مال اپنے نال لے کے آیا ہے یا تو یہ مال ہم دنیا تو جان لگے نال لے کے جانا کیا تیرے سامنے جنازے نہیں اٹھ رہے چار پائیوں گندہ نہیں دیتے اور کوٹھیاں تے جائیداداں تے زمیناں تے برندے سے رہ گئے مگر کچھ سنبھالنے والا بھی نہیں نظر آ رہا ایسے ایسے لوگ بھی ہیں اولاد ہے کوئی نہیں سی دونوں ہی سن میاں بیوی تے رب نے بڑے نوازے ہویا مگر ہن سامنے والا مگر کوئی نہیں اس دولت کا کی فائدہ اس مال کا کی فائدہ اور جو انسان خوش نصیب ہے جو دنیا کے اندر اپنی زندگی اپنے ہتھی اللہ کے راہ کے اندر دے دے اگر چاہتے ہو کہ ساری اولاد سارے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے اپنی اولاد کو اپنی زندگی اندر دین والے پاسے لاؤ خود ہمیں نماز پڑھنے واسطے اولاد کو نال لے کے آؤ ہر نیکی کا کام کرو تو پہلے اپنی اولاد کو ترغیب دیو صدقہ خیرات کرنے لگیا وہ پیسے اپنی اولاد کے ہاتھ میں پڑھاؤ اترا نہیں دے گا اے دے گیا حقدار انہوں بھی عادت پہ گئے پتہ چلے یاد کرے کہ میرا باپ اس طرح دینا ہوتا سی